الرحمن الرحیم قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ. کیا ان لوگوں نے یعنی حضرت ہود علیہ السلام کی قوم انہوں نے کہا لنعبد اللہ وحدہ، کیا تو ہمارے پاس اس مقصد کے لیے آیا ہے کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں، وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، اور جن کی ہمارے آباء و اجداد عبادت کرتے رہے کہ ہم ان کو چھوڑ دیں. فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، بس ہم پہ لے آ جس سے تو ہمیں ڈراتا ہے، اگر تو سچوں میں سے، اگر تو واقعی سچا ہے. قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ، کہا حود علیہ السلام نے تحقیق ثابت ہو چکا ہے تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے عذاب اور غضب، اللہ کا غصہ. اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، اتجادلوننی، کیا تم مجھ سے جھگڑتے ہو، فی اسماء ان ناموں کے بارے میں، سمیتموها انتم کہ جن کے نام تم نے رکھے، وآباؤکم اور تمہارے آبا و اجداد نے رکھے. ما نزل اللہ بها من سلطان، کہ نہیں اللہ نے نازل کیا ان کے بارے میں کسی دلیل کو. فانتظروا، بس تم انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں. فانجیناہ، بس ہم نے ان کو نجات دے دی، والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ تھے ان کو بھی نجات دے دی، برحمت منا، اپنی رحمتوں کے ساتھ. وقطعنا دابر الذین کذبوا بآیاتنا، اور ہم نے ان لوگوں کی جڑوں کو کاٹ کے رکھ دیا جو ہماری آیات کا انکار کرنے والے تھے. وما كانوا مؤمنین، اور جو ایمان نہیں لائے تھے یا ایمان لانے والے نہیں تھے. معزز سامعین، اس رکوع کی ابتدا حضرت سمود علیہ السلام کی قوم کے حالات سے ہو رہی ہے. جیسا کہ آپ کے سامنے حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، تو حضرت ہود علیہ السلام یہ معزز سامعین قوم عاد کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے. اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بڑی طاقتوں سے نوازا تھا. ان کا ڈیل ڈول، ان کا جسم جسہ وہ بہت اللہ کی طرف سے جو ہے وہ دراز تھا، طاقتور تھا، قوی تھا. اور قرآن حکیم میں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ، کہ وہ وقت یاد کرو کہ جب اللہ نے قوم نوح کے بعد اس زمین کا تمہیں بادشاہ بنایا، اس زمین کی طاقتیں اللہ نے تمہیں عطا کی. وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً، اور تمہاری جسامت کے اندر اللہ نے خاص طاقتیں رکھی، یعنی جتنا قد کاٹ ان کا تھا ایسی توانا، طاقتور اور قد والی کوئی اور قوم پیدا ان جیسی نہیں. آپ اندازہ لگائیے کہ 120 فٹ کی روایت بھی ایک ہے کہ اتنے جو ہے وہ ان کے طویل قد ہوا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے نعمت کے مقام پر یہاں پہ ان کو یاد کروایا اور فرمایا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو جو اللہ نے تم پہ نازل کی تھیں. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ جب تم نعمتوں کو یاد کرو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. وہ کیسے؟ انسان جب اپنے اوپر ہونے والی اپنے رب کی نعمتوں کی طرف توجہ کرتا ہے تو شکر کی توفیق اللہ عطا کر دیتا ہے، اور جب انسان دوسروں کی نعمتوں کو دیکھتا ہے تو پھر معزز سامعین ناشکری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمیشہ اپنے سے کم تر حیثیت کی طرف نظر رکھو، جو تم میں سے کمزور ہیں ان کی طرف نظر رکھو، اپنے سے جو اونچے درجے کے لوگ ہیں ان کی طرف حضور نے فرمایا کہ نظر نہ ڈالو، اس لیے کہ اگر ان کی طرف دیکھیں گے تو اپنے پاس موجود نعمتوں کی ناشکری دل میں آئے گی، اور اگر اپنے سے کم تر حیثیت کے لوگوں کی طرف نظر ڈالیں گے تو پھر شکر کا جذبہ پیدا ہوگا. شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ اپنے گلستان کے اندر انہوں نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک دفعہ میں سفر میں تھا تو میری جو ہے وہ میرے جوتے ٹوٹے اور میری جیب میں اتنے پیسے بھی نہیں بچے تھے کہ میں اپنے جوتے مرمت کرا سکتا. اب میں ننگے پاؤں چل رہا ہوں اور دل میں اپنے رب سے بڑے شکوے ہیں کہ اے سعدی تجھ پر ایک یہ وقت بھی آنا تھا کہ جوتا مرمت کرانے کے بھی تیرے پاس پیسے نہیں ہیں، اللہ نے تجھے اس حال میں رکھا ہوا ہے.
معزز سامعین فرماتے ہیں کہ اسی شکوے کے جذبات اور ان کیفیات میں نماز کا وقت ہوا تو میں مسجد میں داخل ہوا۔ اب جیسے ہی مسجد میں داخل ہوا تو فوراً جو ہے وہ ایک ایسے آدمی پر میری نظر پڑی کہ میں سجدے میں گر گیا۔ فرمایا کہ یہ ایسا آدمی تھا جو مسجد کے دروازے پہ اس حال میں بیٹھا ہوا تھا کہ اس کے سرے سے پاؤں ہی نہیں تھے۔ تو اب جو ہے وہ مجھے پاؤں کے ہونے کی جو نعمت اللہ نے مجھے عطا کی تھی اس کی طرف میری توجہ کی گئی کہ بھائی اگر جوتے نہیں ہیں تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے پاؤں تو دے رکھے ہیں نا، اس آدمی کو تو اللہ نے پاؤں بھی نہیں دی۔ تو یہ جو ہے وہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب انسان اپنے سے کم تر حیثیت کے لوگوں کی طرف نظر ڈالتا ہے تو جو اپنے پاس موجود نعمتیں ہیں ان کا انسان کو استحضار، ان کی قیمت اور ان کی حیثیت جو ہے وہ انسان کے سامنے واضح ہو جائے۔ اور جب سائیکل والا موٹر سائیکل کو دیکھے گا، موٹر سائیکل والا جو ہے وہ گاڑی والے کو دیکھے گا، گاڑی والا جو ہے وہ بڑی گاڑی والے کو دیکھے گا، اور ایک دیہات کا رہنے والا وہ شہر کے مکانات کو دیکھے گا، اور شہر کا رہنے والا رحمشا کے رہنے والا وہ سمندری کے لوگوں کو دیکھے گا، سمندری والے آگے فیصل آباد، وہ پھر آگے لاہور، لاہور والے اسلام آباد، اسلام آباد والے دبئی۔ یہ تو کام چلتا ہی چلا جائے گا، اور پھر کیا ہے، زندگی اسی تگ و دو میں گزر جائے گی، اور زندگی میں ایک لحظہ، ایک گھڑی بھی ایسی نہیں آئے گی کہ ایک نعمت کی طرف انسان متوجہ ہو کے اللہ کا شکر ادا کرے۔ اس لیے معزز سامعین ہمیشہ حضور نے فرمایا کہ اپنے سے کم تر لوگوں کی طرف نظر رکھو، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس سے شکر کی توفیق عطا فرما دے۔ دوبارہ معزز سامعین، ابھی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتوں کو یاد کروایا، ان کے سامنے جو ان کے اوپر نعمتیں نچھاور کی تھیں ان کو اللہ نے یاد دلایا کہ ان کو یاد کرو کہ کون کون سی نعمتیں ہم نے تم پہ عطا کی۔ تو بہرحال معزز سامعین، اب یہ بھی سرکشی پر اتری ہوئی تھی یہ قوم، ساری طاقتیں، اللہ کی نعمتیں اور اللہ تعالیٰ کا جو فضل ان پر تھا، زمین پر بادشاہت ان کو ملی ہوئی تھی، خزانے ان کو ملے ہوئے تھے، تو ان تمام چیزوں سے انہوں نے صرف نظر کرتے ہوئے اپنے وقت کے پیغمبر سے کیا کہا کہ اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما کان یعبد آباؤنا، کہ کیا ہم اپنے بتوں کو جن کی ہم عبادت کرتے ہیں، جن کی ہمارے آباء و اجداد عبادت کرتے آئے، تو یہ کہنا چاہتا ہے کہ ہم ان کو چھوڑ دیں اور صرف ایک ہی عبادت کرنے لگ جائیں؟ اگر تو یہی کہنا چاہتا ہے تو پھر یہ ہم سے نہ ہو سکے، ہم اس چیز کے لیے تیار ہیں، یعنی جن چیزوں کی، جن بتوں کی ہمارے آباء و اجداد عبادت کرتے چلے آ رہے ہیں، ہم بھی انہی کی عبادت کریں۔ فاتنا بما تعیدنا ان کنت من الصادقین، اگر تو اپنی باتوں میں سچا ہے تو پھر جس عذاب کا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے وہ لے آ۔ معزز سامعین، اس طرح کے جملے صرف انہوں نے نہیں کہے بلکہ ان سے پہلے جو قومیں تھیں انہوں نے بھی اسی طرح کے جملے کہے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ہے، انہوں نے بھی یہی کہا، مفہوم اسی کے قریب بنتا ہے نا، فاسقط علینا کسفا من السماء، کہ ہم پہ تو آسمان کا ٹکڑا گرا دے اگر تو جو ہے وہ ہم سے تنگ ہے، ہمیں مجبور کرنا چاہتا ہے تو پھر ہم تو آپ کی بات نہیں تسلیم کرنے والے، لیا آسمان کا ٹکڑا کوئی وہ آ کے ہم پہ گرا دے۔ اسی طرح معزز سامعین جو ہے وہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم تھی، ان کے بھی یہی کچھ جملے تھے، انہوں نے بھی یہی کہا کہ ائتنا بعذاب اللہ ان کنت من الصادقین، اگر تو واقعی سچا ہے تو اللہ کا عذاب ہم پہ لے آ۔ اور مشرکین مکہ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح کی بات کی تھی، فامطر علینا حجارۃ من السماء، اگر تو آسمان سے پتھروں کی بارش ہم پہ کروانا چاہتا ہے تو کروا دے۔ اور فرمایا ابھی اتنا بعذاب علیم، اور ہمیں کوئی دکھ اور درد دینے والا عذاب پہنچانا چاہتا ہے تو وہ لے آ۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ لیکن اللہ تعالیٰ کا پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ تو وعدہ یہ تھا کہ اے پیغمبر، جب تک آپ کی ذات گرامی ان لوگوں کے درمیان موجود ہے تو ہم ان پہ عذاب نازل نہیں کرتے، جب تک رسول اللہ صلی اللہ، اس لیے کہ حضور علیہ السلام کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ اب یہ حضور کی رحمت للعالمینی کے خلاف تھا کہ نبی بھی موجود ہوتا اور اس کی موجودگی میں عذاب بھی اتر رہا ہوتا۔ باقی پہلے انبیاء ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کی قوموں پر عذاب بھیجا، یہ پیچھے ہم حالات پڑھ رہے ہیں، کچھ آگے بھی آئیں گے انشاءاللہ، بات سمجھے ہیں۔ تو بہرحال اس نبی کو اور اس کے متبعین اور مقلدین، اس کے فرما بردار جو صحابہ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے انبیاء کے ساتھیوں کو نبی کے ساتھ نجات عطا کی۔ تو بہرحال معزز سامعین، اب اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، قال قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب، تو حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ تحقیق میرے رب کی طرف سے تمہارے لیے عذاب
اور تمہارے لیے غضب طے ہو چکا ہے، اس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم، کیا تم ان ناموں کے بارے میں مجھ سے جھگڑا کرتے ہو کہ جو تم نے خود رکھے ہوئے ہیں، وآباؤکم، اور تمہارے آبا و اجداد نے رکھے ہوئے ہیں، یعنی کہ ما نزل اللہ بہا من سلطان، ان ناموں پر اللہ نے کوئی تمہاری طرف دلیل یا تمہاری طرف وحی نازل نہیں کی ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ جس طرح جو ہے وہ مشرکین مکہ نے بتوں کے نام رکھے ہوئے تھے، حبل ہے، عزا ہے، لات ہے، منات ہے، یہ سارے انہوں نے نام رکھے ہوئے۔ اب اللہ نے تھوڑی ان ناموں کو نازل کیا تھا کہ اس بت کا یہ نام رکھ لو، اس کا یہ رکھ لو، اس کو یوں پوجو، اور پھر آگے ان کے کام اور اوصاف بھی تقسیم تھے، ان کی ڈیوٹیاں بھی انہوں نے تقسیم کی ہوئی تھی۔ یہ جی بارش دینے والا بت ہے، یہ کھیت کے اندر جو ہے وہ برکتیں دینے والا بت ہے، یہ جو ہے وہ شادیاں نکاح کروانے والا بت ہے، یہ آگے اولاد دینے والا بت ہے۔ یعنی جس کی جو غرض ہوتی وہ اس بت کے سامنے جو ہے وہ نظر و نیاز کرتا، اس کی عبادت کرتا، سجدہ ریز ہوتا اور اس سے دعا کرتا۔ بات سمجھے؟ تو اسی طرح جو ہے وہ اس قوم میں بھی۔ اب حضرت ہود کیا کہہ رہے ہیں کہ تم ان ناموں کے بارے میں مجھ سے جھگڑا کر رہے ہو کہ جن ناموں کو تم نے خود رکھا ہوا ہے اور تمہارے آبا و اجداد نے رکھا ہے، اللہ نے اس کے بارے میں کوئی وحی یا دلیل نازل نہیں کی۔ کتنی خوبصورت بات ہے، دلیل کے ساتھ۔ میں فانتظروا انی معکم من المنتظرین، جہاں تک عذاب کی بات ہے تو تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ اپنے رب کے فیصلے کا کیا کرتا ہوں؟ انتظار کر رہا ہوں۔ اب بھائی قرآن کہتا ہے فَأَنْجَيْنَاهُ، ہم نے حضرت ہود کو نجات دے دی، وَالَّذِينَ مَعَهُ، اور جو ان کے ساتھی تھے ان کو بھی نجات دی، بِرَحْمَةٍ مِّنَّا، اپنی رحمتوں کے ساتھ، وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے اپنی آیتوں کے جھٹلانے والوں کی جڑوں کو کاٹ کے رکھ دیا۔ جڑوں کو کاٹ کے رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ ان کو بالکل تہ و بالا کر دیا، ان کا نام و نشان تک ختم کر دیا۔ اب معزز سامعین، یہ عذاب ان پر کیا آیا تھا؟ اس کی تفصیل کچھ یہ ہے کہ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر 3 سال تک قحط نازل کی، 3 سال تک بارش کا ایک قطرہ بھی ان پر نہیں برسا۔ اب یہ جو ہے وہ ایک ایک پانی کی بوند کو جو ہے وہ ترسنے لگے، مارے مارے پھرنے لگے۔ اب جو ہے وہ معبودان باطل جو اپنے بنا رکھے تھے ان کے سامنے بھی ماتھے ٹیکتے۔ پھر انہوں نے ایک وفد مکہ المکرمہ کی طرف بھیجا بیت اللہ میں جا کے دعا کرنے۔ روایات میں آتا ہے کہ اس وقت بیت اللہ طوفان نوح کی وجہ سے ختم ہو چکا تھا، لیکن وہ جگہ بہرحال مقدس لوگ سمجھتے تھے، وہاں پہ آ کے عبادات بھی کیا کرتے تھے، دعائیں وغیرہ بھی کیا کرتے تھے۔ اب ان کا ایک وفد قوم عاد کا انہوں نے ایک وفد بنایا، اور وہ وفد انہوں نے معزز سامعین اپنا ایک سردار تھا قیل نام سے، اس قیل سردار کی سرکردگی کے اندر ایک وفد مکہ المکرمہ میں روانہ تھا۔ اب جو مکہ کے قرب میں، مکہ کے قریب آ کے پہنچے، ترمذی اور مسند احمد کے اندر پھر اس وفد کے آگے تفصیلی حالات روایات میں موجود ہیں۔ فرماتے ہیں حارث ابن یزید، یہ قبیلہ بکر کا ایک سردار تھا، یہ مکہ المکرمہ کے مضافات میں رہتا، تو یہ وہاں پہ آ کے وفد ٹھہرا۔ تو حارث ابن یزید نے ان کی میزبانی کی، ان کی مہمان نوازی کو ان کو پیشکش کی، یہ وفد ان کے ہاں ٹھہرا۔ اس نے ان کی بہت مہمان نوازی، طرح طرح کے کھانے، اونٹ، بکریاں ذبح کر کے ان کے سامنے، اور رقص و سرور کی محفلیں ان کے لیے سجاتا، شراب شباب سب کچھ ان کو اس نے مہیا کیا۔ یہ وفد دعائیں کرنا بھول گیا، جو مقصد لے کے آیا تھا وہ بھلا بیٹھے، اور یہاں پہ عیش و عشرت کے اندر اتنے مبتلا ہوئے کہ خود میزبان بھی ان سے تنگ آ گیا۔ روایات میں آتا کہ 1 مہینہ تک یہاں پہ ٹھہرا رہا، جانے کا نام نہیں لیا۔ اب خود میزبان جو تھا حارث ابن یزید وہ بھی تنگ تھا، اس نے جو رقص و سرور کے لیے باندیوں کو ان پہ معمور کر رکھا تھا، ان سے کہا کہ تم اس طرح کے اشعار کہو کہ ہماری عزت بھی بچ جائے اور یہ بھی ہماری جان چھوڑ، یہ بھی چلے۔ تو ان باندیوں نے کچھ اس طرح کے اشعار کہے کہ ان کو خود احساس ہوا کہ ہم جو ہے وہ بہت لمبی ہم نے یہاں پہ ہمارا قیام ہو گیا ہے، اب ہمیں یہاں سے کوچ کرنا چاہیے۔ تو بہرحال پھر یہ جو ان کا سردار تھا قیل، انہوں نے یہاں پہ ان سے اجازت لی، تو میزبان کو دعائیں دی، اور پھر وہاں پہ مکہ المکرمہ میں پہنچے، وہاں پہ دعائیں کی۔ روایات میں آتا ہے کہ یہاں پر یہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے تھے، ادھر پیچھے جو قوم عاد تھی وہ معبودان باطلہ کے سامنے جھکی ہوئی تھی، ان سے کہا سالی کی خاتمے کی دعائیں کر رہی تھی۔ تو وہاں پر موجود جو نبی کے ساتھی تھے انہوں نے اس قوم سے کہا کہ جب تک تم معبودان باطلہ کے سامنے سجدہ ریز ہو، تم سے اللہ کا یہ عذاب کبھی بھی ٹلنے والا نہیں۔
اب معزز سامعین، روایات میں آتا ہے کہ 3 طرح کے بادل جو ہے وہ آسمان پر نمودار ہوئے، سرخ، اور اسی طرح جو ہے وہ ایک نیلے رنگ کا اور ایک کالے رنگ کا، کالی گٹار۔ اب آسمان سے آواز آئی کہ تم ان میں سے کون سا بادل پسند کرنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ جو کالی گھٹائیں ہیں یہی ہمیں پسند ہیں، اس لیے کہ بارش برسانے والی تو یہی گھٹائیں ہوتی ہیں، انہی سے بارش برستی ہے۔ باقی 2 غائب ہو گئے، اور یہ جو کالی گھٹائیں تھیں یہ آگے بڑھ۔ اب معزز سامعین، یہ سارے کا سارا جو ہے وہ قبیلہ، یہ جو قوم عاد تھی، یہ شہر سے نکل کے ان بادلوں کی طرف جو ہے وہ چلنے۔ اب پہلے تو وہاں سے ٹھنڈی ہوائیں جو ہے وہ چلیں، جب یہ سارے کا سارا جو ہے وہ کنبا اور یہ ساری کی ساری قوم اکٹھی ہو گئی، جو بچے ہوئے تھے شہر میں وہ بھی باہر آ گئے، تو پھر اس بادل سے جو کالی گھٹائیں تھی وہاں سے آگ برسنے لگی۔ اس آگ نے ان کو بالکل جو ہے وہ جلا کے بھسم کر دیا، اور پھر ایک آندھی چلی جو 8 دن اور 7 راتوں تک مسلسل چلتی رہی۔ اللہ تعالیٰ نے یوں جو ہے وہ ان کو نشان عبرت بنا دیا، اور ان کو جو ہے وہ تہ و بالا کر دیا، ان کا نام و نشان دنیا سے مٹا دیا گیا۔ البتہ قرآن کہتا ہے کہ نبی اور نبی پر ایمان لانے والے اس قوم کے جتنے لوگ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات عطا فرمائی۔ اب معزز سامعین، ان تمام تر واقعات، اس طرح کے اور بھی واقعات، یہ 5 انبیاء کے اور ان کی قوموں کے تذکرے یہاں اس موقع پر موجود ہیں، جن میں سے ایک جو ہے وہ قوم عاد کا ذکر آج کے سبق کی صورت میں ہمارے سامنے ہے۔ یہ ہمارے لیے اللہ نے اس کتاب میں کیوں بیان کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم اپنے پیغمبر کی تعلیمات پر عمل پیرا رہیں گے اور اللہ کی اطاعت و فرما برداری کا راستہ اختیار کریں گے، تو اللہ تعالیٰ اگر باقی قوم پر عذاب بھی آئے گا تو تب بھی ایسے لوگوں کو، فرما برداروں کو، اللہ تعالیٰ عذاب کے نقشوں سے محفوظ رکھے۔ اور اگر خدا نخواستہ نافرمانی کا راستہ اختیار کیا تو جس طرح پہلی قومیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکیں، اسی طرح یہ قوم بھی اللہ کے عذاب سے نہ بچ سکے گی، نہ اس دنیا کے اندر اور نہ ہی آخرت کے اندر۔ اللہ کے عذاب سے بچانے والی ایک ہی چیز ہے، وہ معزز سامعین ہے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری۔ آج ہمیں اس بات کا تہیہ کر لینا چاہیے کہ باقی ماندہ جتنی زندگی ہے وہ اللہ کی اطاعت اور اللہ کی فرما برداری میں انشاءاللہ العزیز ہم گزاریں گے۔ اب آخری آیت کا ترجمہ دیکھیے، اللہ فرماتے فَأَنْجَيْنَاهُ، بس ہم نے ہود علیہ السلام کو نجات دی، وَالَّذِينَ مَعَهُ، اور جو ان کے ساتھی تھے ان کو بھی نجات دے دی، بِرَحْمَةٍ مِّنَّا، اپنی رحمتوں کے ساتھ، وَقَطَعْنَا، اور ہم نے کاٹ کے رکھ دیا، دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اس قوم کی جڑ کو جو ہماری آیتوں کو جھٹلانے والی تھی، وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ، اور جو ایمان نہیں لانے والی تھی۔